صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس میں صرف فرشتے شریک تھے، صرف اس میں اللہ تعالیٰ تو نہیں تھا نا شریک، نعوذ باللہ، وہ تو بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب فرشتے ساری پوری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، مگر شیطان کو اکڑ گیا تھا، اس نے نہ کہنا مانا، مگر ساری اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو شرف حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے دیا تھا یہ اس شرف سے بہتر ہے جو میں نے حضرت محمد عربی پر نازل فرمایا، اس سے بہتر شرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نبی پر میں اور میرے فرشتے مل کر اپنے حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے سامنے سجدے کروائے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ علامہ احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتیں نازل ہونے کی جگہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اسی طرح میں درود پاک پڑھنے کی چار فضائل بیان کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ اور فرمایا اور واقع کہا آپ کا رب فرماتا ہے اے نبی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کو راضی نہیں، کہ آپ کو یہ مطمئن نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار درود و سلام پڑھوں گا، اس پر 10 بار رحمتیں بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اس حدیث کے دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ پر مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ ہم نے اگر ہمیں قربت حاصل کرنی ہے، حضور کا قرب حاصل کرنا ہے قیامت کے دن، تو چاہیے ہمیں کثرت درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اب تیسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، حضور نے فرمایا، حضور خود فرما رہے ہیں اپنی تعریف خود جو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، قبول کامل درود بھیجے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو میں اس میں 80 برس کے گناہ مٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کتنی بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے درود و سلام میں کہ ایک بار درود و سلام کامل درود و سلام پڑھو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو 80 برس کے اس کے گناہ مٹ دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھی حدیث سماعت فرمائیں، وہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جو نبی کریم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں فرماتے ہیں، 70 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے
درود پاک کی 44 برکتیں فرماتا ہوں اور 44 برکتیں سماعت فرمائیں اور اپنے دل کو منور فرمائیں کہ درود میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی برکتیں رکھی ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ آ جائے گا، آپ کے دل میں ٹھنڈ بن جائے گی کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے فیوز و برکات، اتنی رحمتیں برکتیں درود میں رکھی ہیں. مزہ آ جائے گا. سنو پہلی حدیث کی برکت سماعت فرمائیں. جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی برکت ہے. دوسری برکت، جو بندہ درود شریف پر کثرت پڑھے گا، درود شریف خطاؤں کا اس کا کفارہ بن جائے گا. جو انسان خطائیں کرتا ہے دن بہ دن، کتنی ایک دن میں کتنی خطائیں کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ درود اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بکثرت درود و پاک پڑھے گا اس کے درجے بلند ہوں گے، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ. جو انسان اپنے منہ سے جو درود پڑھتا ہے، اپنے ہونٹوں سے تفتشائی کرتا ہے، اپنے ہونٹوں سے جو منہ سے اسے درود نکل جاتا ہے، وہ درود خود پھر اس کی شفاعت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بہت لگن سے اس نے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجا ہے، تو پھر وہ درود جو اس نے پڑھا وہ خود اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھ دیا جاتا ہے جو بہت پہاڑ کی مثل ہوگا. جو بکثرت درود شریف پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات لکھ دیا جائے گا جو بہت پہاڑ کی مثل ہوگا. درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا. درود شریف اس شخص کے لیے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا. مصائب سے نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود و سلام اس پر رحمتیں فرمائیں گے اور اس کے درود کی حضور خود گواہی دیں گے. جو بندہ بکثرت حضور پر درود پڑھے گا تو حضور بھی تو جانتے ہیں کس نے مجھے پر اس رات آج رات کس نے مجھے پر درود پڑھ کے سویا، اور کون بندہ ہے جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اس کی خود شفاعت فرمائیں گے. اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی انسان کے لیے. جو بکثرت درود پڑھے گا اس پر جہنم کی تو پھر بات ہی نہیں، اس پر واجب ہو جائے گی کہ اس کی شفاعت کی جائے. درود شریف سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رات کو کل صراط پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو بکثرت درود پڑھے گا حضور کی ذات پر اس کو کل صراط پر گزرنے وقت آسانی ہو جائے گی. مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا. مرنے سے پہلے کتنی بڑی برکت ہے کہ مرنے سے پہلے انسان منزلیں دیکھ لے گا. جنت کی منزلیں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا پا لے گا. جنت میں کثیر بیویاں ملے گی. جو بکثرت درود و سلام پڑھے گا حضور کی ذات پر اس کو جنت میں کثیر بیویاں ملے گی. درود شریف تندرست انسان کی صحت کو تندرست رکھتا ہے اور اس کو پاکیزہ اور طہارت صاف پاک رکھتا ہے انسان کو. یہ ایک عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک درود عبادت ہے. زندگی کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے زیادہ قریب ہوں گے. جو لوگ ارادتاً عقیدتاً محبتاً روزانہ جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو حضور کی ذات پر درود و سلام بھیج کر پھر سوتے ہیں اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری رات اس فرشتے بھی اس کے پیرا کرتے ہیں، اس کی نگرانی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بکثرت درود و سلام پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کو حضور کا قرب حاصل ہوگا. اس کو اٹھا کر
قیامت کے دن بالکل عین حضور کے قریب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی جو بکثرت درود شریف پڑھے گا وہ غیبت سے محفوظ رہے گا۔ درود شریف تمام اعمال سے برکت والا افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بکثرت درود و سلام اپنے حضور پر بھیجو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے مل کر حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی حضور کی ذات پر بکثرت درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب درود و سلام نہ پڑھنے کی وحید سماعت فرمائیں۔ درود شریف نہ پڑھنے کی وحید سماعت فرمائیں۔ حدیث میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہیں درود نہ پڑھنے کی بھی وحیدیں آئی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود و سلام بھیجو، وہاں درود نہ پڑھنے کی بھی وحیدیں بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور اس کے نبی پر درود نہ بھیجیں اور اس کی وہ مجلس اس کے لیے باعث ندامت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے بخش دے گا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جس مجلس میں بیٹھا ہو اس مجلس میں میرا اور میرے حضور کا ذکر نہ ہوگا تو اس کی وہ مجلس عذاب اس کے لیے بنے گا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے رسول کا ذکر ہونا لازم ہے۔ اسی لیے بکثرت درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین نے ارشاد فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وحید ہے نہ درود نہ پڑھنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و پاک کو بکثرت یہ ارادہ کر لیں کہ ہم روزانہ بکثرت 2-3 بار بھول کے جتنا انسان بآسانی سے پڑھ کے مطلب کہ پڑھنا ضرور ہے، روزانہ انسان حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجے، اور ہم سب کو چاہیے کہ بکثرت درود و سلام حضور کی محبت میں نذرانہ تک پیش کریں، کیونکہ خدا کی اتنی بڑی ذات اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج دی ہے، اور اس کی نوری مخلوق بھی اپنے نبی پر درود بھیج دی ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، مخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہمیں اپنے حضور پر درود و سلام بھیجیں۔ آج سب دوست احباب سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ ہم بکثرت حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں گے۔ بکثرت جب بھی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت حضور کی یاد میں مگن رہیں گے اور حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اور اسی وجہ سے ایک میں اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان آپ جتنے بھی نمازی یہاں جتنے بھی آباد اور آباد تشریف فرما ہیں ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی کامل پابندی کریں اور کوشش کریں نماز باجماعت آ کر ادا کریں، اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ نماز تہجد بھی ادا کیا کریں۔ کچھ نہ کچھ نہیں تو پتہ 1 2 یا 4 دفعہ اٹھ کر سرگیوں کے وقت نماز تہجد ادا کیا کریں۔ بہت ہی بڑا یہ وظیفہ ہے نماز تہجد کا۔ جو بندہ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ نماز تہجد کا پابند ہے نا، اور جو روزانہ نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ اللہ کا پکا سچا دوست بن جاتا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ اللہ سے پکی یاری لگ جاتی ہے۔ پھر انسان پھر لوگ بھی اس کے ہاتھ میں ہیں اور قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو بندہ بلند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتا ہے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں یہ جو جہاں یہ جہاں کیا چیز ہے، پھر لوگ بھی تیرے
قلم بھی تیرے، پھر تیرے ہاتھ میں قلم ہوگا، تیرے ہاتھ میں لوح ہوگا، اپنی تقدیر کو خود لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ نمازیں اسی طرح میں اب بتاتا ہوں کہ نماز جو انسان جو بے نمازی ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ اور بس 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں کہ حضرت جو بے نمازی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے ولی الکرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے۔ جو بندہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا، کہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، نماز جاتی ہے تو پہلے یہ ہم اپنا کام کریں، پھر دیکھی جائے گی، نماز پڑھنے گا یا قضا ہو رہی ہے ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کی قبر مسلمانوں کے ساتھ بنائی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی سزا ہے بے نمازی کے لیے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ نماز کا کامل دھیان رکھے۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو وہ بھی فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، جو سور ہے، سور جسے ہم کہتے ہیں، سور جو حرام ہے جو کھانا، اسی وہ خنزیر ہے کہ بے نمازی سے وہ سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے وہ سور بھی پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے، اور وہ صبح کے وقت ہاتھ جوڑ کر دعا کرتا ہے، مالک صبح کے وقت کسی بے نمازی کے ماتھے نہ لگانا۔ خنزیر فرما رہا، خنزیر کہتا ہے جو نپاک چیز ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، جو سور ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اے خدا، وہ ہاتھ جوڑ کر دعائیں کرتا ہے کہ اے خدا نے کسی بے نمازی کے صبح ماتھے نہ لگانا۔ اسی طرح حضرت شیخ ساقی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو، بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو۔ حضرت شیخ ساقی فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو، کیوں نہ دو؟ سماعت فرمائے، کتنی بڑی بات ہے کہ بے نمازی کو کبھی بھی قرض نہ دو۔ جو رب کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ تیرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سزا ہے بے نمازی کے لیے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کا کامل دھیان رکھیں، اور اس کو اور سب دوست آواز سے گزارش ہے کہ نماز کو بکثرت باجماعت نماز ادا کریں، مسجد میں آ کر، اور گھر میں نہ ادا کی جائے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح میں نے جیسا کہ آج کا میرا موضوع تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح میرا یہ آج کا موضوع تھا کہ آج سب مسلمان دوست احباب بکثرت درود و سلام بھیجیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نوری مخلوق والے پر درود و سلام بھیجیں۔ مجھے اشعار یاد آ گیا کہ ہم کیوں نہ حضور کی ذات پر درود بھیجیں، جو اتنا وسیع مقبلے والا ہے، جو اتنا سونا ہے، جس کی اتنی عظیم عظمت و شان ہے، جو کہ ہمیں ملا۔ ساری امتیں اسی خواہش میں چلی گئی کہ وہ آخری نبی میں ملے، سارے نبی گزر گئے کہ ہم اس کی امت میں پیدا ہوتے، وہ بھی گزر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ کیا خوب سجدیاں
اکھیاں نے جے پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی